کی بات یورپ کی اور نہ چین کی شہرت کی بات کر، یورپ کی اور نہ چین کی شہرت کی بات کر، اے بلبلے چمن میرے چمن کی بات کر، نفرت کی بات کر نہ عداوت کی بات کر، تو اپنے بزرگوں کی شہادت کی بات کر۔ یوں ہی نہیں ملی ہیں یہ آزادیاں ہمیں، اسماعیل اور مہاجر مکی کی ہمت کی بات کر۔ ماشاءاللہ یہ تھے ابو بکر بن عبد الماجد انڈھڑ جو آپ حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش فرما رہے تھے۔ ابھی میں گزارش کروں گا اس مقابلے کے اگلے شہسوار صبغت اللہ بن ذکاء اللہ کو کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ صبغت اللہ بن ذکاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من هو رحمة للعالمین وعلى آلہ الطیبین وعلى سائر اتباعہ بإحسان إلى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلواریں بھی، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلواریں بھی، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سبز و سفید پرچم ہے ہر حال میں یہ لہرائے گا، یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے۔ واجب الاحترام، قابل تقریم، ارباب علم و دانش، معزز علماء کرام اور میرے عزیز دوستو، میں آج کی اس پر رونق اور باوقار محفل میں جس موضوع پر اپنے بے جوڑ بے ربط خیالات لے کر حاضر ہوا ہوں وہ آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کے کردار کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، عقل و دانش کا حامل ہر انسان جانتا ہے کہ آزادی قید یا قبضے سے خلاصی کا نام ہے، تو آزادی پاکستان، پاکستان کو انگریز کے قبضے سے چھڑانے کا نام ہوگا، تو آزادی پاکستان، پاکستان کو انگریز کی قید سے خلاصی کا نام ہوگا۔ اور علماء اکرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے، استخلاص وطن کے لیے جو محنتیں کی ہیں، جو کردار اپنایا ہے، ایسا کردار غیر علماء میں سے کسی بھی ایسے شخص نے نہیں اپنایا جس نے اپنی جان دی ہو یا کم از کم جیل یاترا کی سعادت پائی ہو، کیونکہ قربانی محض مذہبی اور ایمانی جذبے کا ہی ثمرہ ہوا کرتی ہے، اور مذہب و ایمان سے بھلا علماء سے بڑھ کر کس کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ ہزاروں علماء کو انہی نعرہ آزادی کے جرم میں انگریزوں کے دور میں مختلف مقامات پر سولی پہ لٹکایا گیا اور توپوں کی دہانوں پر باندھ کر اڑایا گیا، اور قید و بند کے صعوبتوں کی تاریخ تو مالٹا سے لے کر مالدیپ تک ہر جیل کی در و دیوار پر گند ہے۔ گویا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے، استخلاص وطن کے لیے قربانیوں میں میثاگر اگر کسی کا نام لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علماء ہند، بالخصوص علماء دیوبند ہے۔ سامعین محترم، میں آج آپ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی سوچ کو 1857 عیسوی کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ 1857 عیسوی میں برطانیہ کے خلاف جو جنگ لڑی گئی ہے، اس جنگ میں غداروں کی غداری کی وجہ سے شکست تو ہوئی ہے، لیکن اس جنگ کے بعد جو مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں، جو مسلمانوں کو اذیتیں دی گئی ہیں، ان کو دیکھنے سے ہی علماء دیوبند کا کردار نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ 1857 عیسوی کی جنگ کے بعد شاہ ظفر کو قیدی بنا کر رنگون
خون بھیج دیا گیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو موت کی گھاٹ پر اتار دیا گیا اور دہلی کے مسلمان علماء کو خاص طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کوئی مسلمان خاندان ایسا نہ تھا جو انگریزوں کے ظلم و تشدد سے بچا رہا ہو۔ مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، ان کے ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے، مساجد پر قبضہ کر کے ان کو تالے لگا دیے گئے۔ گویا کہ پورے ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک پر اجمان تھا، بدعت رسومات میں مبتلا انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، عقیدہ خام تھا، ہر کام غلط تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بسیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، ہر طرف حیرانی تھی، ہر سو ویرانی تھی، پریشانی تھی۔ جب علماء کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، دریائے شور و عبور کرایا گیا، حق کو لوگوں کا سر اڑایا گیا، الکفر ملت واحدۃ کا سما تھا، بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، زمیندار حکومت کے وفادار تھے، ملک کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، اعلیٰ عہدوں کے طلبگار تھے، اکثر عیار و مکار اور بیکار تھے، مسلمان ذلیل و خوار تھے، قرآن کے نسخے جلائے گئے، اسلام کے نقشے مٹائے گئے، کالے جو کی تعلیم تھی، مسلمانوں میں نہ تنظیم تھی نہ اسلامی تعلیم تھی، سب سے بڑا دشمن انگریز تھا جو بڑا شر انگیز تھا، اور حالت یہاں پہنچ گئی کہ انگریز سے دو بدو مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ تو ایسے کڑے وقت میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوپی کے علاقے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی تاکہ ایسے افراد تیار کیے جا سکیں جو بستی بستی پھیل کر مسلمانوں کا رشتہ دین سے جوڑے رکھنے میں مدد کریں۔ اور حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ دیوبند کے اس مدرسے کو ابتدائی طور پر ایک طالب علم میسر ہو سکا، اس طالب علم کا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہی مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ہیں جس نے 1905 کو انگریز کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا ہے، لیکن 1915 میں ان کا راز افشا ہو گیا۔ راز کے افشا ہونے کی وجہ سے ان کو مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا، اور اس مالٹا کی جیل میں ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، اور یہی مولانا حسین احمد مدنی ہیں جو اپنے رفقا کے ساتھ جمعیت علماء ہند کے نام سے متحدہ بر صغیر کی آزادی کے لیے محنت فرماتے رہے، اور انگریز کو یہ پیغام دیتے رہے کہ زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، ہم ہاتھ بڑھائے ہیں آگے، پہنائے جسے پہنانا ہے، سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ سامعین محترم، اگر میں آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کے کردار کو بر صغیر سے شروع کروں، ایش انڈیا کمپنی وائس روڈ پر دانیہ فرنگی سامراج سے شروع کروں، تو میرے اور آپ کے روحانی قائد شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر شاہ عبد العزیز تک، شاہ عبد العزیز سے لے کر شاہ اسحاق تک، شاہ اسحاق سے لے کر شاہ عبد الغنی تک، شاہ عبد الغنی سے لے کر مولانا محمد قاسم نانوتوی تک، مولانا محمد قاسم نانوتوی سے لے کر حضرت شیخ الہند تک، حضرت شیخ الہند سے لے کر مولانا حسین احمد مدنی تک، مولانا حسین احمد مدنی سے لے کر مولانا مفتی محمود تک، مولانا مفتی محمود سے لے کر آج میرے اور آپ کے قائد، قائد جمعیت بطل حریت، امام اسلامی انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان تک، تاریخ اٹھا کر پڑھو، جو بھی باطل سے ٹکرایا ہے وہ صرف اور صرف علماء دیوبند کا پیروکار نظر آئے گا۔ سامعین محترم، آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس ملک کا سب سے پہلے تصور اور تخیل کرنے والا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، اور سب سے آخر میں قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان میں پرچم لہرانے والا علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں، اور مغربی پاکستان میں پرچم کشائی کرنے والا علامہ ظفر احمد عثمانی ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر تحریک آزادی پاکستان میں اللہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے کردار کو دیکھنا ہے تو مجلس احرار اسلام کو دیکھتے ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے پاکستان بن جانے کا تو اتنا ہی یقین ہے جتنا سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کا یقین ہوتا ہے، لیکن اگر مجھے کوئی اس بات کا بھی یقین دلا دے کہ ہندوستان کے کسی قصبے کی گلی میں یا کسی شہر کے کوچے میں حکومت الہیہ کا قیام اور شریعت اسلام کا نفاذ قائم ہونے والا ہے، تو رب کعبہ کی قسم میں آج ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ لیکن ہندو اپنی مکاری اور عیاری سے پاکستان کو تنگ کرتا رہے گا اور اسے کمزور کرنے کی کوشش کرے گا،
تو اسی وقت میں ماسٹر تارا سنگھ نے تلوار گھما کر مسلمانوں کو خون کی ندیاں بہانے کی دھمکی دی ہے، تو اسی وقت میں سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ ماسٹر جی ہاش کے ناخن لو، کیا کہتے ہو؟ جس قوم کے فرزندان خون کے سمندر میں تیر رہے ہو تم اسے اپنے ننھے منھے ندیوں سے ڈراتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر ماسٹر جناح کے مقابلے میں تارا سنگھ کی تلوار اٹھے گی تو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے بخاری آئے گا۔ یہ ہمارے اکابر ہیں۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ اگر آزادی پاکستان میں پہلے قیام پاکستان کے دینی نعروں سے لے کر پہلی قومی پرچم کشائی تک حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی اور ان کے متوسلین کی تائید و حمایت نہ ہوتی تو قیام پاکستان کبھی دینی نعرے کی بنیاد پر حاصل نہ کیا جا سکتا، اور مسلم قوم محض لیگی قیادت کے تدین کی بنیاد پر تقسیم کے فارمولے کو کفر و اسلام کا فارمولہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتی۔ یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے اپنے جان کی بازی لگا کر یہ اعلان کیا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، وما علینا الا البلاغ المبین۔